अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। मुल्क में एक बहस इस वक्त जारी है कि आने वाले दिनों में सियासी महाज के ऊपर कोई मुफाहमत का माहौल होगा या मुजाहमत होगी। गुज़श्ता 1.5-2 साल तकरीबन अगर देखा जाए तो अपनी कुछ सियासी गलतियां भी हैं और कहीं पर हवा का रुख भी है। वो बदला तो उसके बाद मुश्किलात का शिकार हुई एक सियासी जमात जो कि है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब इंतहाई नासाजगार हालात में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और मैंडेट भी हासिल किया, पार्लियामान पहुंचे। इलेक्शन के फौरी बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ साहब समेत तमाम इत्तेहादी कायदीन की मौजूदगी में पीटीआई से मुफाहमती अमल का हिस्सा बनने की पेशकश की, मगर पीटीआई की तरफ से इस पेशकश को ठुकरा दिया गया, ये कहते हुए कि वोट चोरों के साथ मुफाहमत हम नहीं कर सकते। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम बनने के बाद अपनी जो पहली तकरीर थी उसमें भी पीटीआई को एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश की, जिसकी तायीद कल बिलावल भुट्टो ने की है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पेशकश के हवाले से दोबारा जवाब दिया गया और दोबारा मुस्तरद कर दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू जो आप सुन भी रहे थे, उन्होंने बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया कि वोट चोरों के साथ किसी किस्म की कोई मुफाहमत नहीं होगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब जो पहले ये कह चुके हैं कि अब ऐसे ही चलेगा ये ऐवान शोर शराबे में, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी क़यादत और ख़वातीन जेल में कैद हैं, ऐसे माहौल के अंदर मुफाहमत बिल्कुल नहीं हो सकती। सो अब पीटीआई जो बज़ाहिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं नज़र आती और इसका जवाब वो ये देते हैं कि हमारी आइडियोलॉजिकल रीजंस हैं कि जो हमारा वर्कर हमें सपोर्ट करता है इनके साथ हम नहीं बैठ सकते। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की हैं माजी में, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से एक मौक़िफ़ था, उसको बदला, उनको न सिर्फ पार्टी का सदर बनाया, वज़ीर आला पंजाब भी बनाया। फिर पीटीआई की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते थे, तमस्खुर उनका उड़ाया गया, उनके नाम रखे गए, लेकिन उनके साथ अब हाथ मिलाया है। उनका घर, जो वफ्द है वो खुद उनके घर पहुंचा पीटीआई का। बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई साहब का भरे जलसों में मजाक उड़ाया, उनकी नकल उतारी, वो भी सबने देखा, लेकिन अब वो पीटीआई के सदारती उम्मीदवार बने सुन्नी तहरीक के। सो अब आज के प्रोग्राम में हमारी जो ओवरऑल डिबेट होगी, क्योंकि तमाम तज्ज़िये इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि मुल्क के अंदर क्या क्या हालात बन सकते हैं आने वाले दिनों में, जिस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो आ सकती है या नहीं आ सकती। लेकिन पीटीआई का अगर एक एहतजाजी रवैया ही रहेगा जहाँ पर काफ़ी हद तक वो अपने लिए आवाज़ उठाने में हक बजानिब भी हैं, लेकिन उस हवाले से स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या अगर मुज़ाहमत करेंगे तो पीटीआई और उनके वर्कर्स की मुश्किलात कम होंगी या बढ़ेंगी, हम इस पर ही बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि हुकूमती इत्तेहाद जो पीटीआई को मिसाके मुफाहमत की पेशकश तो कर रहा है, लेकिन ना उनकी रिजर्व सीट्स के ऊपर कोई एथिकली मॉरली पोजीशन ले रहे हैं कि ये हमारे हक में नहीं बल्कि इन्हीं का हक बनता है, इन्हीं को दी जानी चाहिए। और ना ही अभी तक उनकी क़यादत की तरफ से पीटीआई के कायद हों या 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी जिसको बिलावल साहब ने भी सेकंड किया, उसके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई बात नहीं की। अब इस पर अहम बात ये मैं जिक्र करना चाहूँगी, आज पीटीआई ने एक करारदाद पेश की है, उसमें हुकूमत को से मुतालबा किया है कि वो जो 9 मई के कैदी हैं उनके हवाले से भी जो उनकी रिहाई के लिए भी कोई इक़दाम करे, और साथ साथ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जिनके हवाले से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई है। आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर यही बात होगी कि मुफाहमत की जो पेशकश है उसके मौजूदा हालात में उसकी एक तो अहमियत क्या है, हुकूमत की जीदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो वो ये बात कर रहे हैं, और पीटीआई का रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए, क्या माजी से मुख्तलिफ होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले आज तक वो इनकार करते रहे हैं इन जमातों से बात करने के लिए जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है शैला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब भी हमारे साथ हैं। आप पीटीआई के रहनुमा हैं और पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे लिए बहुत मुश्किल था ज़ैन साहब आपको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन मैं पहले आज की अहम खबर जो थोड़ी देर पहले हम तक पहुंची, इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात जारी कर दी हैं फॉर्म 45 की, आपकी जमात का इनिशियल रद्द-ए-अमल तो है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फॉर्म 45 बदले हैं, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर, जिस किस्म की इसके अंदर जो वोट्स दिखाए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने प्रोग्राम पे दावत दी है। फॉर्म 45 हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आप फॉर्म 45 देखें तो हमारे 180 से ज़ायद मेंबरान आज कौमी असम्बली में होने चाहिए, हमारी 70 से ज़ायद ऐसी सीटें हैं जिन पे हमारा मैंडेट चुराया गया है। अब जो इन्होंने फॉर्म 45 आज अपलोड किए हैं, मज़ेदार बात यह है, मैं अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, आज हमारी साइफर की हेयरिंग थी, तो मेरी साथ वाली कुर्सी पर सलमान अकरम राजा साहब बैठे थे और उसी वक्त ये फॉर्म 45 अपलोड हुए। तो जो ईसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं और जो हमारे पास, जो हमें 8 फरवरी को फॉर्म 45 इशू हुए थे, हम उनको साथ साथ रख के उनका कंपैरिजन कर रहे थे।
سلمان اکرم راجہ صاحب کے حلقے میں ہم نے سرسری طور پہ جو دیکھا, ہم نے 40 ایسے پولنگ اسٹیشنوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جہاں پر پین کے ساتھ جہاں ان کے مخالف کے اون چودھری صاحب کے 139 ووٹس تھے, وہ 139 کے 1 کو 4 کر دیے اور 439 ووٹس کر دیے. مطلب اتنے بھونڈے طریقے سے ان فارم 45 کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, اور وہ اس چیز کو ری انفورس کر رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کا کھلواڑ ہوا تھا. سلمان اکرم راجہ کے حلقے کے اندر 1,12,000 ووٹ کا ہیر پھیر ہوا ہے. وہ ہیر پھیر ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ 1 کو 4 کر دیں, جو ہے 0 کو 8 کر دیں, اور ایسے کر کے انہوں نے وہ کی ہے. اسی طریقے سے 2 حلقے ہمارے ملتان میں ہیں. NA-151 ہے جہاں سے مہربانوں الیکشن لڑی تھی, NA-148 ہے جہاں سے بیرسٹر تیمور ملک صاحب الیکشن لڑے تھے. دونوں حلقوں میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے کمپلیٹ. ہمارے پاس اپنے بھی موجود ہیں, اور ہمارے پاس 2 اور امیدواروں کے جنہوں نے اوبیسلی ہمارے مد مقابل الیکشن لڑا تھا ان کے بھی موجود ہیں. مزیدار بات کیا ہے اس میں؟ مزیدار بات یہ ہے کہ 3 امیدواروں کے, ان کیس آف NA-151, پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار, مسلم لیگ نون کا امیدوار اور تحریک لبیک کا امیدوار, تینوں کا فارم 45 ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جیتی ہے, موسیٰ گیلانی صاحب وہاں پہ جیتے ہیں, ان کا فارم 45 فرق ہے, ان 3 کے فرق ہے. اسی طریقے سے NA-148 میں بھی ایسی ہوا ہے. تو اتنی زیادہ بےضابطگیاں ہیں. اب NA-151 میں مذاق یہ ہو رہا ہے کہ 5,000 کی لیڈ سے وہ الیکشن جیت رہے ہیں, 16,500 ووٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب مزیدار بات یہ, اسی قومی اسمبلی حلقے کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے بھی حلقے ہیں. ان 2 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے مجموعہ ریجیکٹڈ ووٹ 4,000 ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص, میں ووٹر ہوں, مجھے 2 پرچیاں ملی ہیں, ایک سبز رنگ کی ملتی ہے, ایک سفید رنگ کی ملتی ہے, ایک ہی وقت پہ جا کے میں نے دونوں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں صرف 2,000 ووٹ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور قومی اسمبلی میں 16,000 ووٹ ریجیکٹ ہو رہا ہے؟ تو یہ بے ضابطگیاں ہیں جو ہمیں بہت ساری چیزیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں بلال صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. شیلا صاحبہ, ایک دعویٰ جو PTI کا پچھلے کچھ دنوں سے ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی دھاندلی پاکستان میں, کوئی اسمبلی ایسی غالباً نہیں ہوگی جس میں اپوزیشن کا شور شرابہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں اس بار ہوئیں اور جس طرح بلیٹنٹلی ہوئیں, یہ جس فارم 45 جو جاری کیے گئے ابھی الیکشن کمیشن اس کا حوالہ دے رہے ہیں, ہاتھ سے چینج ہوئی ہیں چیزیں. 73 کے پیچھے 9 لگا دیں آپ, ایک لفظ وہ کر دیں. اس RTS اگر پہلے بیٹھا تھا تو اب کاغذ قلم سے چیزیں تبدیل کی جائیں. آپ نہیں سمجھتی کہ ان کا کلیم میں کہیں نہ کہیں دم ہے؟ دیکھیے بالکل اسی طرح 2018 میں ہم نے فیس کیا تھا, اور 5 دن تک رزلٹ نہیں آیا تھا, اور ہمارے فارم 45 سے دوسرے فارم 45 نہ صرف چینج تھے بلکہ آج تک چیئرمین کو لیاری کے حلقے کے فارم 45 نہیں دیے گئے, جہاں سے چیئرمین بلاول لڑے تھے. اسی طرح جب آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالحکیم بلوچ اور فہمیدہ مرزا کی سیٹ اور فیصل صالح حیات کی سیٹس جب کھولی گئیں, باقی اور بھی ہیں بہت ساری, تو جب ان کی کاؤنٹنگ زیادہ ہونے لگی تو بلا کسی جواز کے اس کو لپیٹا گیا اور بند کر دیا گیا. اسی طرح جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے ان کی تعداد جو تھی اس وقت بھی اوور آل پاکستان میں وہ رائٹ ووٹ سے بہت زیادہ تھی, اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ہمارے جتنے پولنگ ایجنٹس تھے وہ باہر نکال دیے گئے تھے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹر جائے, 2 جو پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں اس کی تو ٹوٹل آئے 55 تک, لیکن NA پہ جو ہے وہ اپنے ہی ایک بندے کو 91 پہ پہنچا دے. اور ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ لیاری میں 3 پروونشل سیٹ پہ 3 پارٹیز الیکٹ ہوئی, لیکن NA پہ اس وقت کیونکہ PTI کا مسئلہ تھا تو وہ ہوئے. تو میں نے اس وقت بھی کنڈیم کیا, ہم سب نے اس وقت بھی کنڈیم کیا, اور ہم آج بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے. اب میں آگے آپ سے بات کروں گی. کل بلال صاحب نے جو بات کی ایک دوہری پالیسی تھی, وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن کی بھی آواز اٹھاؤں گا, پرائم منسٹر کو بھی ووٹ دے رہے ہیں. بلال صاحب, آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے کل حلف اٹھایا, لیکن ڈبیٹ اینڈ ایوری تھنگ از اراؤنڈ PTI اس اعتبار سے کہ ان کی ریزرو سیٹس ان کے ہاتھ سے چلی گئی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں رہنے دیا PTI کے پاس. ایک تو وہ بغیر سمبل کے لڑے الیکشن, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ PTI کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. اب یہ فارم 45 کے اوپر بھی PTI یہی کلیم کر رہی ہے. سو کیسے آپ لوگوں کے لیے پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ایک یوزول احتجاج کے طور پہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا ایک سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں معاملات اور الزامات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحبہ, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے یہ 2 باتیں آپ نے کی ہیں کہ آگے معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں. پہلا جو سوال ہے ریزرو سیٹس کا, ہم نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے جی کہ کیا ریزرو سیٹ سے کسی بھی چیز کے اوپر فیصلہ آئین اور قانون کے باہر ہونا ہے, کیا الیکشنز ایکٹ کے باہر فیصلہ ہونا ہے. دیکھیے سنی اتحاد کونسل ایک ایسی جماعت ہے جس کی کسی بھی کینڈیڈیٹ نے جنرل سیٹ پہ نہ الیکشن کنٹیسٹ کیا, نہ وہ جیتی, اور نہ ہی انہوں نے ریزرو سیٹس کے لیے کوئی لسٹ
الیکشن سے قبل ڈیڈ لائن تک سبمٹ کی. بنیادی طور پہ ساری جماعتیں جو الیکشنز کانٹیسٹ کرتی ہیں وہ ایک ریزرو سیٹس کے لیے کینڈیڈیٹس کی لسٹ سبمٹ کرتی ہیں. ان کی جو کینڈیڈیٹس اس لسٹ میں مینشنڈ ہوتے ہیں وہ خواتین. پہلی بار نہیں ہو رہا. دیکھیے میری گزارش سن لیجیے جی. دیکھیے اس کے بعد اب جب یہ الیکشنز ہو گئے, سنی اتحاد کونسل کو انہوں نے جوائن کر لیا. اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس کے اوپر ہمیں دیں, حالانکہ آپ نے ابتدائی لسٹ بھی نہیں دی. اس کے بعد جو سپلیمنٹری لسٹ سبمٹ کرنے کا حق ہے ہونا چاہیے وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. اور یہ جس کو آپ یہ ٹیکنیکلٹی کہہ رہے ہیں, اس ٹیکنیکلٹی سے یہ بخوبی آگاہ تھے جس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے تھے. تو کیا ان کے جتنے ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ہیں, لیگل ایکسپرٹس ہیں, اس ٹائم پہ یہ کوئی اور جماعت بھی دیکھ سکتے تھے کسی کے ساتھ اتحاد کرتے جس نے ریزرو سیٹس کی ابتدائی لسٹ دی ہو, جس کے پاس کوئی جنرل سیٹس جیتی بھی ہوں. مگر اب اس سٹیج پہ یہ بات کرنا, مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ الیکشنز ایکٹ اور آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. اب الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا ہے, اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے میں نے وہ بھی پڑھا ہے, مگر ڈسینٹنگ نوٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے میرے خیال سے اس پہ بھی کوئی جواب, انہوں نے کہا جی آئین خاموش ہے. نہیں, انہوں نے کہا آئین خاموش ہے, اس لیے وہ تجویز کر رہے ہیں کہ ایک امینڈمنٹ ہونی چاہیے. I don't see how anyone can direct the parliament to carry out any amendment in the law. بلال صاحب, ان کو ایک شکوہ ہے, ہم نے کل بھی اس کا پروگرام میں ذکر کیا, پی ٹی آئی جس چیز کو آئین کے مطابق اپنا رد عمل بھی سمجھتی ہے کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کریں گے 90 ڈیز میں الیکشنز ہو جائیں گے, تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل جاتا ہے اس سے اوپر لے جانے کا وقت کو الیکشن کے. سو ہم نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر بھی تو اتنا سخت ایکشن لیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نہیں دیکھا پاکستانی تاریخ میں اس سے پہلے. جی دیکھیے, میں پھر سے یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہے تو آپ سپیریئر کورٹس میں جا کے اپنا مقدمہ لڑیں. دیکھیں کسی کو جو بھی جس طرح ابھی زین صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے کہ آپ جا کے اپنا پروٹیسٹ نہ رجسٹر کریں, آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, اور اوپن کورٹس کے اندر, اور اوپن کورٹس ہی ہے الیکشن کمیشن کے بھی, سپریم کورٹ سے رجوع جی اس کو سپریم کورٹ. مگر دیکھیے دوسری ایک, اگر آپ کی اجازت سے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا جو اہم ہے, جو آپریٹو حصہ ہے, آپ نے کہا تھا کہ آگے چیزیں چلیں گی سنجیدہ طریقے سے, آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے کہ اکراس دا آئل اپنے جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے سنی اتحاد کونسل کے, ان کے ساتھ اس ہاؤس کو آگے لے کے چلیں. یہ ہاؤس اپوزیشن اور ٹریجری مل کے نظر آئے ووٹرز کو بھی اور عوام کو بھی, کہ عوام کے مسائل کو سنجیدگی سے ڈسکس بھی کرتی ہے. مگر اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہاؤس کو مفلوج کریں گے اور ان کا واحد یہ مقصد ہے یا گورنمنٹ کو مفلوج کریں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. پہلے بھی ان کے باوجود کام ہوتے رہے ہیں, گورننس آگے چلتی رہی ہے, 16 ماہ میں بھی چلی ہے, 2013 سے 18 تک بھی چلی ہے جب یہ دھرنے کر رہے تھے, اب بھی چلے گی انشاءاللہ. اب چلے یہ دو باتیں مجھے آپ ٹائم دیں گے ایڈ کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو کوئی ہاؤس کو مفلوج نہیں کر رہا, ہم ایک کریڈیبل اور ایک مثبت اپوزیشن کا رول ادا کریں گے, لیکن ہمارا ایک آئینی اور جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا, ہمارا مینڈیٹ چلایا گیا ہے, ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اٹھائیں گے. دوسری بات اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, یہ بندہ سمجھا نہیں سکتا. آپ کے کیمرہ مین سے میں کہنے لگا ہوں میرے فون پہ ذرا زوم کریں. یہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کا فارم 45 ہے جو آج الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ان کے ووٹس بتائے, یہ پولنگ اسٹیشن بھی دیکھ لیں, یہ ہے جی گورنمنٹ پرائیویٹ اسکول LVCR لائن C2. ٹھیک ہو گیا جی. اس میں 493 ووٹس دکھائے ہیں آن چودھری صاحب کے, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ جو 4 ہے وہ بعد میں لکھا گیا وہ تو. ٹھیک ہے, میں آپ کو اوریجنل فارم 45 دکھاتا ہوں. یہ اسی کا اوریجنل فارم 45 ہے جس میں صرف 93 ووٹس تھے. اب 93 اگر آپ مجھے اجازت دیں, سلمان راجہ صاحب کا ایک اور بھی ہمارے پاس فارم 45 ہے, وہ بھی ٹی وی اسکرین پر ہم دکھا دیتے ہیں. آپ کو میں آپ کو ایک اور دکھا یہ آن صاحب والا جو, لیکن یہ چلے وہ اسکرین پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن ایک چیز میں زین صاحب آپ سے, چلیں اس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں, آپ نے بلال صاحب کی گفتگو کا آخری حصہ سنا ہوگا. میں ابھی اس پہ جواب آ رہا ہوں, میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہ جی دوسرا ان کا فارم ہے جس میں آن چودھری صاحب کے 88 ووٹس تھے. یہ کلیئرلی یہاں پہ نظر آ رہا ہے 88 ووٹس تھے ان کے, اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہے اس میں 688 ووٹس ہو گئے. سیدھا 600 ووٹ کا ٹیکا لگا دیا. مطلب اچھا, اب مجھے آپ ایک چیز کی اجازت دیجیے, اس کے اوپر تو چلیں اب ہم بات کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. جب انہوں نے RTS بیٹھنے کا الزام لگایا تو ہم نے کئی پروگرامز اس کے اوپر بھی کیے تھے. لیکن زین صاحب انہوں نے اپنی گفتگو کے آخر میں جو بات کی, آج کل بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں استحکام چاہیے, PTI کو ایک ڈسٹرپٹیو پارٹی کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. مجھے اجازت دیں, میں سوال آپ کے لیے فریز کر دوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اس بار آپ لوگ بے شک دھرنا دیں, احتجاج کریں یا جو بھی کرتے رہیں, حکومت اپنی ٹرم 5 سال کی پوری کرے گی, کیونکہ ان کا 1 پیج بھی ہے, اور یہ PTI سے زیادہ مثالی 1 پیج والا ماحول اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے.
इस गलत फहमी के पहले भी लोग शिकार रहे हैं और इनको भी नहीं होना PTI भी चाहिए। शिकार रही है। इसलिए तो मैं स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनको इस गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। शैला रज़ा साहबा मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। उन्होंने कहा कि जी ये पहले भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था। 2018 में मैं भी रिकाउंट करके मैंने बन के आया था। 2018 में जिस हल्के से आज मेहरबानो इलेक्शन लड़ी है, वहां पे मूसा गिलानी साहब और मैं इलेक्शन लड़े थे। रिकाउंट हुआ था वहां पे, मैं उस रिकाउंट में रीकाउंट करवाकर अपने वोट्स बढ़वा के आया था। तो ये कह रही है ना कि पीपल्स पार्टी ने तब शोर मचाया था, नहीं हुआ था। इस किस्म की भोंडे तरीके की रिगिंग पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुई। ये बात हम भी मानते हैं कि कोई बंदा नहीं, हर इलेक्शन में हम कहा जाता है कि जी रिगिंग होती है, रिगिंग होती है। ये जिस स्केल पे और जिस क्वांटिटी की ये रिगिंग हुई है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी ने नहीं देखा। बिलाल भाई है मेरा और रीजनेबल आदमी है, इसलिए इस बात को मानेगा कि ये 104 कोट कर रहे हैं इलेक्शन एक्ट 2017 का। ये बात आप और मैं दोनों मानते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ट्रम्प्स द इलेक्शन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 51D और E क्लियरली स्टेट करता है कि जो रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज की और विमेन की वो प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए ऑफ व्हाट द वोट्स पोल्ड टू अ पॉलिटिकल पार्टी। पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है। इसका प्रेसिडेंस भी मौजूद है। Just let me finish. इसका प्रेसिडेंस भी मौजूद है। 2018 में बाप की कोई लिस्ट नहीं जमा हुई थी, लेकिन उन्होंने बाद में लिस्ट दी और उनको उस लिस्ट के तहत अपनी एक रिजर्व सीट मिली। हम जो 92 मेंबर हैं जो अब SIC का हिस्सा बने हैं, हमें आपने कौमी असेंबली ने तस्लीम किया है। आज स्पीकर नेशनल असेंबली तस्लीम करते हैं कि जी 84 मेंबर्स हमारे जो है SIC में बैठे हैं। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब रिजर्व सीट्स के ऊपर शैला साहबा आज KP की जो जारी हुई हैं, ये कैसे जस्टिफाई करता है? कुछ चीजें एथिकल उसके बेसिस के ऊपर भी देखी जाती हैं। अब ये टेक्निकलिटीज उसके ऊपर इन दोनों आप सब ने गुफ्तगू कर ली है। जो पीपल्स पार्टी की भी अगर हम देखें, 4 सीटें अगर जीते हुए हैं तो 6 उनको मिल रही हैं। अब इनकी जो बांट हो रही है बाकियों के अंदर, क्या वजह है कि आप लोगों ने इनकार नहीं कर दिया? क्योंकि बिलावल साहब तो इनके हक में भी बात कर रहे हैं, हुकूमत के हक में भी बात कर रहे हैं, इस्तेहकाम लाने की भी बात करें। तो ये इतना बैलेंस्ड अप्रोच कहीं नुकसान ना पहुंचाए बिलावल साहब ने कैंपेन में जो अपनी सियासत कायम करने की कोशिश। देखिए, बेशक इनको सीटें मिलती, लेकिन अगर साहबजादा फजल करीम मरहूम के साहबजादे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लड़ते, वो खुद भी इंडिपेंडेंट लड़े, कोई उनका खवातीन की सीट्स का कुछ भी नहीं जमा हुआ। 2 फैसले में बात की गई थी, उन्होंने दोनों का जवाब दिया है और ये वहाँ पे साबित नहीं कर सके। अब खवातीन की सीट वैकेंट नहीं रह सकती, हाउस को पूरा करना है। तो मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि एथिकल, और जब आप कहते हैं टेक्निकल, तो इनको नहीं पता था कि PTI का जो आइन है वो ये कहता है कि सेक्रेटरी जनरल की सीट पे जो है नॉमिनेशन नहीं होगी। वहाँ पर भी इनको पूरा टाइम मिला, इन्होंने अपनी ही पार्टी में जो है वो इलेक्शन नहीं कराया, वहाँ पर भी इनके वकला को पूरा टाइम मिला। अब जब सिंबल ही नहीं है और ये सब नहीं है तो सीट्स खाली नहीं रखी जा सकती। दूसरी जो है, मैं ये फिर कहूँगी कि 2018 में ये लोग कह लगाते थे। मैंने कहा कि स्टिल एक पार्टी के चेयरमैन के फॉर्म 45 नहीं दिए गए 2018 के। मैंने आपको नाम लेके बताया कि इनकी रिकाउंटिंग जब हो रही थी अब्दुल हकीम बलोच की, फहमीदा मिर्ज़ा के अगेंस्ट जो हमारा कैंडिडेट हारा था, और फैसल सोले हयात, ये जीतने लगे थे, इनके वोट ज्यादा हो गए थे, पैक करके वापस रख दिया गया। इससे बड़ा आपने कुछ देखा है दुनिया में? और दूसरी बात ये कि हमारे तो पोलिंग एजेंट उस वक्त बाहर निकाल दिए गए थे, और अभी ये बात कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे साथ कल बैठे हुए थे इनके डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार। उन्होंने कहा, जाफर साहब जो 3rd टाइम NA पे आए, उन्होंने कहा कि हम जो है लेजिस्लेशन के लिए इस दफा आए नहीं हैं, हम सिर्फ असेंबली इसलिए आए हैं कि हमने जो है अपनी पार्टी के लीडर को रिहा कराना है और हम ये तो एहतजाज के लिए आए। और हामिद रजा साहब ने कल ये कहा है कि सीटें नहीं दी तो हम चलने नहीं देंगे। तो भाई हमने कब कहा था? चले मैं बिलाल साहब, अब हम क्योंकि इसके ऊपर बात करने लगे, जो आप लोग उनको मिसाक की भी बात कर रहे हैं कि हम बातचीत कर लेते हैं, मुफाहमत करते हैं। बिलाल साहब, थोड़ी देर पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें आर्मी चीफ ने कहा कि कुछ मखसूस सियासी अनासर सोशल मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं।
جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے. سو ایک طرف یہ ہمارے پاس ادارے کی طرف سے ایک واضح طور پہ یہ ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا, آپ بھی ان کے کلیمز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ پھر یہ کیا کرے پی ٹی آئی؟ چپ سادھ لے, صبر کا دامن پکڑ لے, اپنے لیے احتجاج بھی نہ کرے؟ اب ان کے لیے کیا ہے آپشنز کھلے ہیں؟ دیکھیے میں اب نمبر 1 جی, اب جو بات ذہن صاحب نے کی نا, شہدا صاحبہ نے جو بات کی, اب انہوں نے ذکر کیا ایک ایس آئی سی یا پی ٹی آئی کے ایک ممبر اسمبلی کا جن کی انہوں نے بات کی, میرے خیال سے شیر افضل مروت صاحب شاید تھے چند دن پہلے, انہوں نے بھی شاید ٹویٹ کیا کہ ہم یہ نہیں چلنے دیں گے. معذرت کے ساتھ ذہن صاحب از ان دا مائنورٹی ان ہز پارٹی. آئی وش دیور مور پیپل لائک ہم, بٹ دس از ناٹ دا کیس. اور اگر یہ ہوتے اور ان کی سوچ اگر وہاں پہ میرا خیال ہے اکثریت میں ہوتی تو شاید واقعی میں کنسٹرکٹیو طریقے سے ہم آگے چل سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھی اپنی ان کی جو آواز ہے یا اس طرح کی ان کی جو سوچ ہے وہ ان کی جماعت میں پریویل کرتی ہے, کیونکہ دیکھیے واقعی میں اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھیے اس میچورٹی کے ساتھ چلنا ہوگا کہ آپ چیزوں کو سیگمنٹ کر سکیں. آپ نے اپنا احتجاج کرنا ہے, آپ اپنے فورمز پہ جائیں, آپ احتجاج بھی کریں, رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ بھی سب کو موجود ہے, ضرور کریں, مگر ہاؤس کو مفلوج کرنا, گورننس کو مفلوج کرنا, آپ ہاؤس کے اندر آئیں, اگر ہم کوئی بجٹ کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں, فائنانس پہ کوئی بات کرتے ہیں, آپ کاؤنٹر آرگیومنٹ لے کے آئیں, آپ کاؤنٹر پروپوزلز لے کے آئیں, عوام کو نظر آئے کہ عوام کے مسائل کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ہاں جب الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے یا کوئی اور فورم ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ضرور یہ نکات اٹھائیں, مگر اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے جو ہم نے دیکھا, دیکھیے جی 3 دن ہم نے دیکھا ہاؤس چلا ہے, جس دن اوتھ ہوا, پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہوئے, پھر پرائم منسٹر کے الیکشن ہوئے, پہلے 2 دن پی ٹی آئی کے ارکان نے آ کے ہمارے لیڈرز کے متعلق, ہماری جماعت کے متعلق نعرہ بازی کی, ہم نے ریسٹرینٹ شو کی. تیسرے دن ہم مجبور ہو گئے جب پرائم منسٹر صاحب اسپیچ کر رہے تھے, کیونکہ دیکھیے ایک حد کے بعد ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ان کا مقصد صرف مفلوج کرنا ہے, اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ چیزوں کو روکیں. اس طریقے سے معاملات نہیں چلیں. پہلی تقریر کے اندر ماحول تھا وہ ایگزیکٹلی وہ تھا جب پہلی خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر کی تھی, تو اس وقت آپ لوگوں کا بھی اتنا ہی احتجاج تھا, مجھے کچھ خاص فرق نہیں لگا. جوتا نہیں نکالا تھا, لیکن انہوں نے باقاعدہ جوتے ہاتھ میں لیے, جس میں میں مروت صاحب کا بھی نام لوں گی, اور پرائم منسٹر صاحب ہیں, آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے, الیکشن ہوا ہے, اب آپ نے تسلیم کیا ہے کہ آپ کے لوگوں کو کم ووٹ ملے, اس کے بعد آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایسے کر کے جوتے کیسے؟ چلیے اب یہ غیر پارلیمانی جو رویے ہمارے ہاں. زین صاحب, اور میں ایک بات اور کہوں گی, زین میرا چھوٹا بھائی ہے, مجھے بہت اچھے تعلقات ہیں. نہیں میں ایک بات ضرور کہوں گی, دیکھیں بہت ہی گھٹیا طریقے کی سیاست ہو رہی ہے. آپ نے شہباز شریف کو, نواز شریف صاحب کو کچھ کہنا ہے آپ کہیں, لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کی بیٹی کا نام پہلے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ چور یا کچھ کہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے. نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. یا کے پی میں جو خاتون کے ساتھ انہوں نے کیا ہے یہ طریقہ نہیں ہے. بالکل درست فرما رہی ہیں, اس پہ ہم اپنا احتجاج اس پروگرام کے توسط سے ریکارڈ بھی کرا چکے ہیں. آپ مجھے اگر اجازت دیں, جس کور کمانڈرز کانفرنس کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں جو بات ابھی بلال صاحب کہہ رہے تھے اس اعتبار سے ایک چیز ہے, وہ کہتے ہیں یہ فورم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا. ایک ڈیبیٹ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے کہ سیاست تو ساتھ ساتھ چلتی رہے, لیکن ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی بھی آ جائے. کچھ انیشیٹوز جن کو شروع کرنے کی کوشش کی گئی, کیئر ٹیکر بھی اس طریقے سے اس دور میں بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ لوگوں کے ہاں یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہیں کہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ اپنی پارٹی کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے, لیکن کچھ بیسکس کے اوپر آپریٹ کرنے دیا جائے گا؟ اچھا مجھے آپ پلیز 2 منٹ دیں گی. پہلے تو میں وہ ان کو ایک اور لائٹر نوٹ مذاق کرنے لگا تھا, اگر ہمیں انتخابی نشانی جوتے کا مل جائے تو ہم نے وہی لہرانا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ کو پتا ہے جمہوری اقدار اور پارلیمانی روایات کا قائل ہوں, اینڈ آئی بلیو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو کے پی کے کے اندر پی ایم ایل این کی ممبر کے ساتھ ہوا, اس کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس کو ہمیں بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, وہ غلط ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بلال نے بات کی ہے یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل رسپانس بن گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے یہ تو ہر چیز کو مفلوج کرنے آئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر کر رہے تھے, ہم نے بڑے اچھے ماحول میں ان کی تقریر کو سنا, اور اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے پہلے بات کی. اسد کیسر صاحب ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں. اسد کیسر صاحب نے آ کے فلور دا ہاؤس پہ کہا کہ ہم ریکنسیلیشن کے حق میں ہیں, ہم اس کہانی کو آگے چلانا چاہتے ہیں, ہم پارلیمان کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہمارے 3 بیسک مطالبات ہیں. ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے سیاسی ہمارے جو قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, ہماری خواتین کو رہا کیا جائے. جو ہمارے ورکرز ہیں جن کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں آپ نے رکھا ہوا ہے, جس کا پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا کہ میں چاہوں گا کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جن لوگوں کے اوپر کوئی شواہد نہیں ملے ان کو رہا ہونا چاہیے. نمبر 1.
नंबर 2, हमारा मैंडेट चुराया हुआ है, जब तक हमारा मैंडेट बहाल नहीं होता हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम पार्लियामेंट की बिजनेस को नहीं छेड़े। वज़ीर आज़म ने तकरीर की, इनके स्पीकर ने तकरीर की, डिप्टी स्पीकर ने तकरीर की, दीगर जो भी हाउस की बिजनेस है वो सब चली है, बट हम अपना एहतजाज साथ साथ रिकॉर्ड कराएंगे और वो हमारा हक है। वो हम पार्लियामान में भी कराएंगे, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं और वक्त आने पर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या जो भी एप्लीकेट फोरम्स है उनमें भी जाएंगे, लेकिन अपने एहतजाज को आइन और कानून के अंदर रखते हुए हम करेंगे। दैट इज आवर राइट और उस पर किसी को इतराज होना नहीं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बिलाल साहब, ये जो अचीव करना चाह रहे हैं आपके, कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो हुकूमत कर पाए, आइडियली यही सोच रही होगी आपकी जमात के कैसे इस सूरत हाल से भी मैनेज करना है। तो अब ये जो इनकी मुतालबात हैं, ये कायदीन को रिहा करना या खवातीन को, खासकर जो पंजाब के जेलों में खवातीन है, सख्त सर्द मौसम और गर्म मौसम भी उन्होंने देखा, जो इल्जामात उनके ऊपर है वो एक अलग से कानूनी मामला है और वो भी ज़ेर बहस है, लेकिन ये भी ज़ेर बहस है कि जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसको रिहा कर दिया गया। उसके अलावा ये भी हमने देखा कि खवातीन को बेल मिल जाती थी, दोबारा री अरेस्ट कर लिया जाता था। तो आप नहीं समझते कि अब आपकी पाकिस्तानी तारीख की पहली खातून CM भी पंजाब के अंदर मौजूद है, तो कोई रहम की और इस किस्म की बात हो बतौर खातून भी, बजाय इसके कि व्हाट अबाउट भी हो कि हमारे साथ भी ये हुआ था, इनके साथ भी होना चाहिए? देखिए, मैं आपको सिर्फ इसमें ये कहूँगा, किसी के साथ भी जिसने भी 9 मई की दहशतगर्दी में हिस्सा लिए उसके साथ कानून उसी तरह हरकत में आना चाहिए, जिसका भी नहीं बनता उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये, बट देन अगेन वंस अगेन, ये इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल है ही नहीं। देखिए ना हुकूमत पंजाब का है ना वफाकी हुकूमत का है, ये मामलात कोर्ट्स के हैं, कोर्ट्स हैव टू डिसाइड, कोर्ट्स ने सजाएं दी हुई हैं एंड दे शुड सीक द लीगल रिकोर्स देयर। एंड जहाँ पे अगर बनता है मेरिट के ऊपर, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि वहाँ पे आज़ाद होना चाहिए, मगर ये प्रेसिडेंट भी सेट नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई इसमें संजीदगी से और प्लान तरीके से मुलव्वस थे और लोग थे तो फिर उनके साथ कोई रियायत होनी चाहिए। ये भी हमें बैलेंस स्ट्राइक करना होगा और बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि लॉ, रूल ऑफ लॉ शुड बी इंश्योर्ड इन दिस मैटर। देखिए कि रिलीफ भी कोर्ट ही देते थे, बेले भी कोर्ट ही देती है, लेकिन वो बंदा अभी कोर्ट के अहाते से बाहर नहीं निकलता, 4 उस पर नए पर्चे हो जाते हैं, उसको फिर उठा के ले जाते हैं, वो तो हुकूमत ही कर रही है। लेकिन जैन साहब, आप लोग ये रियलाइजेशन करते हैं कि बेशक आप तनकीद शहबाज साहब के ऊपर कर रहे हैं और तकरीर उनको नहीं करने दे रहे, बाकी किसी से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने बिलावल साहब के बारे में भी कहा, लेकिन ये 9 मई के वाकयात भी डायरेक्टली सिर्फ इनसे लिंक्ड तो नहीं है, यहाँ पे तो इदारों के साथ उसका मामला है। ये जो भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई की भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा इन फैसला साजों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। हमने शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने से रोका नहीं है, हमने अपना एहतजाज उसी हमने कोई उनको फिजिकली जाके रोका तो नहीं है, उन्होंने अपनी तकरीर भी की है, उन्होंने हेडफोन लगा के पूरी अपनी तकरीर की है, 1 घंटा 25 मिनट की तकरीर उन्होंने हमें सुनाई है, हमने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, उन्होंने 3 घंटे हमें पकाया। लेकिन आपको पता ना कि रिकॉर्ड अभी भी खुर्शीद शाह साहब के पास, उन्होंने 4 घंटे की तकरीर की हुई है, हमने आपको भी 2 घंटे की रियायत दी है। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हम ये, एंड आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर, हम बिजनेस को हाउस की बिल्कुल नहीं रोक रहे। हम समझते हैं कि कानून साजी भी होनी चाहिए, काम भी होना चाहिए, जिस काम के लिए हमें लोगों ने एक आग का दरिया अबूर करके, सर मैं सॉरी ये कहना चाह रही हूं, कायदीन की रिहाई हो सकता है, इनके बस का बात ही ना हो, इनसे ऊपर की बात है। चले तो ये अपना रोल तो अदा करें ना, इनका इंटीरियर मिनिस्टर बनेगा, इनकी हुकूमत बनेगी, इनका काबीना बनेगी, इतना तो अप्रिशिएट करें रोल के शहबाज साहब ने भी कह दिया कि मैं मुफाहमत चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुफाहमत कहा सुनने पे लग जाए तो फिर तो दूध की और शहद की नहरें बह जाएंगी यहाँ पे। लेकिन वो तो ऑर्डर नहीं कर सकते ना कि रिलीज किया जाए, मुकदमे चल रहे हैं और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दई नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई, हम ये भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल करें, मुकदमे मुकम्मल करें, लेकिन आगे चले ना, यहाँ पे तो पेशी दर पेशी चल रही है। अब ये कहते हैं कि जिन्होंने नहीं मुलव्वस है 9 मई में, मैं किसी और की आपको एग्जाम्पल दे देता, अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। 9 मई को मैं किसी एहतजाज में नहीं था, मैं किसी प्रोटेस्ट में नहीं था, मेरी वालदा का सर्जरी हो रही थी आगा खान अस्पताल कराची में, मैं कराची में मौजूद था, मुझे आपने 9 मई के 6 पर्चों में मुलव्वस किया हुआ है, मैं 30 से ज्यादा पेशियां भुगत चुका हूँ, तो फिर मेरा तो कोई रोल नहीं है ना उसके अंदर। तो मेरे और मेरे जैसे बिलावल साहब फिर अधूरी बात क्यों करते हैं? एक तरफ कहते हैं हम प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट भी देंगे, ये इनका एहतसाब, जब मुकदमे दर्ज हुए, जब सब कुछ हुए, तो बिलावल साहब अभी तक किसी पोजीशन पे नहीं थे, और जब जो कुछ भी हुआ है वो अदालतों में हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमने खुद जेलें काटी हैं, और हमारे साथ भी ये होता था कि जेल से निकले नहीं है और वहीं पे अरेस्ट हो गए, तो ये बहुत अफसरदगी की बात है, अच्छा नहीं लगता। और मैं ये चाहती हूँ कि जो ख़वातीन ख़ास तौर पर उनके फैसले जल्द किए जाएं।
یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور سامنے لایا جائے. اگر وہ ملوث ہیں تو بالکل مقدمے چلا کے ان کو سزا دیں, اور نہیں ہے تو یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک, اب یہ بلال صاحب اور بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر بنا تو کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی قیدی ہیں یہ بھی ڈکلیئر کیا جائے, اور اگر یہ انوالو ہیں تو اس پہ کام کیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے 6 مقدمے تھے, ختم ہو تو ہو گئے نا, باہر تو ہے نا, تو کچھ اس کا حل کیا جائے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون کیا ہے. اب بلال صاحب, آپ لوگوں سے بہت سارے جو سماجی معاملات پہ پوزیشنز پہلے لیا کرتے تھے پی ٹی آئی کے دور میں آپ لوگ, اب اس سے انٹائرلی مختلف حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں سوشل میڈیا کی, ایکس کی, جو ٹویٹر کی سروسز ہے وہ بند ہیں اتنے دنوں سے. ہم سب اور ایکٹیوسٹ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں, بہت سی باتیں نہیں کہی جا رہی, اور جو ڈبیٹ ہے ہماری اس میں پی ٹی آئی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, بہت سی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں. پھر ایف آئی اے نے حراست میں ہمارے جرنلسٹوں کو رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ ایک عد نے تو بھوک ہڑتال بھی کی اور بدترین سلوک رہا ہے. سو یہ آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کچھ ہوگا, یا پھر یہی مقدر ہوگا بولنے والوں کا پاکستان میں آپ کے دورے حکومت؟ دیکھیے, ایک تو کیئر ٹیکر حکومت میں جو بھی کام ہوئے ہیں اس کی تو اب وی آر ناٹ شہباز صاحب بھی کنڈیم کر دیتے آتے صاحب. دیکھیے, اب ہماری حکومت کا آغاز ہے, کابینہ بھی اگلے دنوں میں بن جائے گی, تو آپ کو تو ہماری حکومت کے اقدامات اس حساب سے دیکھنے چاہیے. بلال صاحب, آپ اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اندر بھی بہت شامل تھے اس سیٹ اپ کے اندر. وہاں اس دور میں بھی ایک جرنلسٹ کو بیرون ملک شہید کیا, ایک کو گرفتار کیا, رکھا, کئی عرصہ غائب رکھا. آپ تو اس طرح کہہ رہی ہیں, ہماری حکومت نے سب سے زیادہ اس کو کنڈیم نہیں, بالکل کنڈیم بھی کیا. اس ٹائم پہ حکومت نے اس کی کنڈیم بھی کیا, اور جو بھی حرکت میں لا سکتے تھے ادھر کنیا کی حکومت کا کیا رول تھا, اگر آپ کو 2 چیزیں بتا سکیں, انہوں نے کچھ انیشیٹوز لیے ہوں؟ دیکھیے, مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ شہباز صاحب نے بطور پرائم منسٹر بن کے اس بیرون ملک کے صدر کو کہا بہت اچھے ہمارے تعلقات ہیں دونوں کے, اور اس ایشو کے اوپر بات نہیں کی. نہیں, دیکھیے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ہماری حکومت نے بھی اس ٹائم پہ, انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بھی, ہماری حکومت نے, اور بھی جو 1-2 ایشوز آئے تھے مجھے یاد پڑ رہا ہے, 1-2 اور جو لوگ جو کہنے کو صحافی ہیں مگر کلیم کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی جب وہ لاپتہ ہوئے, ہم نے کہا تھا کوئی بھی شخص مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جو پیمرا ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی, آپ کو یاد ہوگا, تو ہمارے سے زیادہ کسی نے بھی جرنلسٹ کی رائٹس کے لیے ان مشکل حالات میں بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈورٹیزمنٹ کے جو ریونیوز ہیں میڈیا ہاؤسز کے, اس کو جرنلسٹ کی تنخواہوں کے ساتھ نتھی کیا, ہیلتھ کارڈ لے کے آئے. تو ہماری حکومت نے بالکل پرائرٹائز کیا فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی, جرنلسٹ کی رائٹس کو بھی, جرنلسٹ کی روزی روٹی کو بھی. اب دیکھیے, کوشش کی جان کا تحفظ کرنے کی کوشش نہیں کی. نہیں, جرنلسٹ کے لیے آپ نے دیکھیے, جرنلسٹ کے لیے, اور ہیلتھ کارڈ بھی ہم لائے تھے, ہیلتھ کارڈ بھی ہم لائے تھے. وی کین اسٹارٹ دس ڈیبیٹ. میں اس پر, لیکن میں if you allow me, قانون کون لایا, if you allow me, جو we need, دیکھیں, we have to realize ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سوشل میڈیا کو بین کرنا, ایکس کو بند کرنا, یہ ہمارے پرابلمس کا سلوشن نہیں ہے. وی پی اینز ہر بندہ استعمال کرتا ہے, جو کہ غیر قانونی ہے, جس کو بھی آپ, اچھا اب بلال صاحب بھی وی پی این کے تھرو لیکن غلط ہے. بلال آلسو نوز دس, آئی آلسو نو دس, وی پی اینز کی پریکٹیکل اپلیکیشن بھی ہے, وہ یوز کرنا کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہے, لیکن آپ اس کے اوپر بین کر دیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. آج بھی ایکس کے اوپر آپ, میں, ایون بلال, ہم سب ایکس استعمال بھی کرتے ہیں, ٹویٹ بھی کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں. دیٹس ناٹ دا سولوشن. آپ کہیں کہ جی سوشل رسپانسبلٹی بڑھانی چاہیے, جو ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, آئی ایگری ود یو, اس پہ بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں اسی پہ ایڈ کر رہا ہوں, ان ایڈیشن ٹو دیٹ, جہاں ریکنسیلی, میں وہی والی بات کر رہا ہوں کہ باتوں سے ہمیں آگے جانا ہے. یہاں پہ ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن پیمرا جو ہے سیکولر ایشو کر رہا ہے کہ جی اپوزیشن کے جو ہے لیڈرز کی تقریر نہیں دکھانی, جو مجھے بہت دکھ ہوا ہے, کیونکہ میں بہت عزت کرتا ہوں یاز صادق صاحب کی, لیکن یاز صادق صاحب نے بطور اسپیکر جو پہلا کام کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈرز کی جو تقریریں ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی جو ہماری انٹرنل سرکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے بند کر دیا, میڈیا نے اس پہ شور اٹھایا. تو آپ یہ کر نہیں سکتے کہ ایک طرف سے آپ ریکنسیلیشن کی بات کریں, آگے سے جو ہے آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے ضرب لگائیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈار صاحب کے حوالے سے بڑے سخت بیانات دیے گئے تھے آپ کی چیئرمین کی طرف سے, لیکن وہ دن تھے کیمپین کے, اور کیمپین ختم ہوتی ہے, اتحاد بنتا ہے تو مزاج بدل جاتے ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے کوئی شرائط ہوں گی اس قسم کی کہ خزانہ کی وزارت کون سنبھالے ان کی حکومت میں اور کون نہ ہو, یا کسی ایک نام پہ کاٹا؟ دیکھیے, کیمپین ہو گئی, رزلٹ سامنے آ گئے, ٹھیک ہے. اب میں نہ مانوں کی پوزیشن, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی بہت ساری جگہ, میں نہ مانوں پہ ملک نہیں چلے گا.
آپ کو آگے آنا ہوگا. کل چیئرمین بلاول نے جب اسپیچ کی تو انہوں نے یہی کہا کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کو بھی 100% مینڈیٹ نہیں ہے, ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو ہم نے جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے معاشی معاہدے کے نام سے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا اور ہم نے اس پہ بات کی ہے. اور جہاں تک میرے خیال میں سب سے زیادہ جو میں نے میٹنگز اٹینڈ کی ہیں ان پہ دو تین باتیں ہیں جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. ایک تو چارٹر آف اکانومی, ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز, اور ایک جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں جوڈیشری پہ اور لیجسلیشن پہ کہ ہم نے کس طرح سے جوڈیشری سسٹم کو کس طرح سے ہم نے مختلف ریفارمز لانی ہیں. اور اس پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چاہے 2013 کا الیکشن ہو, 18 کو ہو یا اس سے پہلے کا ہو, ہم میں سے کوئی پولیٹیکل پارٹی مطمئن نہیں ہے. اگر ہم یہی حلہ کرتے رہے تو ہم کبھی مطمئن نہیں ہوں گے. تو بہتر یہ کہ ہم بیٹھ جائیں. مینیفیسٹو پیپلز پارٹی کا جو ہے اس میں اور نون لیگ کے جو کے لیے جو ترجیحات رہتی ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے وزارتیں ختم کرنے کی جو بات ہے وہ میرے خیال سے پی ایم ایل این کے لیے سمجھ سے بالاتر ہوگی, ڈیبیٹ کرنا تو دور کی بات ہے. اب بلال صاحب آخر میں بتائے گا شہباز صاحب کن چیزوں کو مد نظر رکھ رہے ہیں اپنی کیبنٹ کی تشکیل کے حوالے سے. اور ایک اور چیز, آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں اس وقت. مہتاب حیدر صاحب کی خبر تھی جس میں انہوں نے کہا کہ بہت کچھ چیزوں کے حوالے سے ان کی کنڈیشنز رہیں گی, تو پھر آپ لوگ کیسے پرفارم ریلیف کیسے دے پائیں گے اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا؟ دو باتیں جی, اور ایک آئی ایم ایف کے پروگرامز کے متعلق بھی مس انڈرسٹینڈنگ سے, مگر پہلی بات جو کیبنٹ کی اس کا بڑا شارٹ رسپانس ہے. یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کریں گے اور نواز شریف صاحب نہیں, بٹ دس از دی ریئلٹی ایز ویل. دیکھیے ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اینی ون ان مائی پوزیشن ٹو ہیو اینی تھنگ ٹو سے کہ کیبنٹ میں اسٹیٹ منسٹر میرے ساتھ. دیکھیے I have neither been conveyed anything of the sort, and like all party workers we will see کہ جو بھی پارٹی کسی کی کہیں پہ بھی ڈیوٹی لگائے گی ہم ادا کریں گے. جی پہلے بھی حصہ کرتے ہیں وزیر خزانہ. یہ دیکھیے once again I have no idea جی, and neither should I. یہ ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی جی, اور وہ جب کرے گی تو سامنے آ جائے گا. جو آپ نے دوسری بات کی آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں, اس کے بارے میں کیونکہ کل سوری میں بلال صاحب پوچھنا یہ چاہتی کہ پی ڈی ایم کے دور میں آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ڈیفالٹ سے تو کم از کم بچا لیا. اب آپ لوگوں کے پاس فل فلیج طریقے سے آپ حکومت کے اندر ہوں گے تو صرف آپ کا ہی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہوگا, کوئی اور اس میں شامل نہیں ہو سکے گا. ہم اس میں دیکھیے جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا فرق ہوگا کیونکہ کیبنٹ میں اب ہم ہیں صرف, مگر بات بنیادی طور پر آبجیکٹو کی ہے. آئی ایم ایف کا ایک ایگزسٹنگ پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اب مکمل ہونے والا ہے. ایک نئے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ای ایف ایف جو عام طور پہ 3 سال کا تقریباً مدت کا ہوتا ہے, اس کی اوپر اب بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیبل تو ہو گئے ہیں, ڈیفالٹ اوورٹ ہو گیا, مگر ابھی بھی اس سطح پہ نہیں ہے جس پہ ہونے چاہیے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بھی دیکھیے بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروگرام ڈیزائن کس طرح کرتے ہیں. پروگرام کے اندر بھی جو آپ ریفارمز اگری کرتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سخت شرائط ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے مگر ڈالروں کے لیے کرنی پڑی ہیں. اس کے اندر بھی جو آپ ریفارمز اگری کرتے ہیں وہ ایسے ریفارمز ہوتے ہیں جو آپ کی ملک کی ادروائز ضرورت ہے. اب اگر آپ نے سرکولر ڈیٹ ریڈیوس کرنا ہے تو وہ آپ کی ملک کی ضرورت ہے, اگر آپ نے خسارے ریڈیوس کرنے ہیں تو آپ کی ملک کی ضرورت ہے, اگر آپ نے ٹیکس نیٹ وائڈن کرنا ہے آپ کی ملک کی ضرورت ہے, اگر آپ نے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کا مسئلہ حل کرنا ہے تو وہ آپ کے ملک کی ضرورت ہے, اگر آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے آپ کے ملک کی ضرورت ہے. تو اور اگر آپ نے پیٹرول آگے اتنے کا ہی بیچنا ہے جتنے کا آپ خرید رہے ہیں, بجلی اتنی کی بیچنی ہے جتنے کی آپ بنا رہے ہیں تاکہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ نہ بنے اور کل آپ کی عوام کے لیے اس کے فائنینشیل مسائل نہ ہوں مہنگائی کی صورت میں, یہ آپ کے ہی مسائل ہیں جو آپ اس آئی ایم ایف پروگرام میں بلڈ ان کرتے ہیں. تو دیکھیے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیزائن میرے نزدیک ہونا چاہیے. اگر آگے یہ فیصلہ ہو رہا ہے جو کہ آپ نے کل پریس ریلیز میں بھی دیکھا کہ اس کے اوپر ایک بات چیت چل رہی ہے جی, تو یقیناً مد نظر رکھا جائے گا کہ ملک کے جو کرونک اکنامک مسائل ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. مد نظر رکھا جائے گا جیسا پنجاب میں رمضان ریلیف کے جو پیکج جا رہے تھے اس پہ میاں صاحب کی, بڑے میاں صاحب کی تصویر بھی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیملی سے باہر رہ کے بھی کچھ بات کرے کہ آپ کی جماعت؟ دیکھیے بات یہ ہے, رمضان ریلیف پیکج جو ہے یہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے, یہ ایک ٹارگیٹڈ پروگرام ہے, ریلیف پروگرام ہے جس کے اندر آپ کے سب سے لوئسٹ جو انکم ہاؤس ہولڈز ہیں ان کو ڈائریکٹلی گھر پہ ڈیلیور کی جا رہی ہے. تو اس چیز کو تو آپ کو خوشائند طریقے سے کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کے اوپر تنقید کریں. ہر چیز کے اوپر اگر ہم کریں تو ایک علیحدہ بات ہے, مگر پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایک اختیار ہے. اب یہ اب 30 ارب روپے کا پیکج ہے, کوئی کمپیریٹو بڈنگ نہیں ہے. خیر میں اس میں نہیں جاتا. جو بلال بات کر رہے ہیں نا اس میں سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر نہیں بن سکتے. یہ خبر تو آپ نے نکال لی, ہمیں نکالنی چاہیے. کیونکہ اگر جس پہ آپ بجلی بنا رہے ہیں اسی پہ آپ نے بیچنی ہے, جس پہ تیل خرید جس میں بیچ رہی ہے, تو ڈار صاحب کا تو فارمولا یہ تھا 125 پہ ڈالر کو آرٹیفیشلی پیک کر دو, اور فارن ریزرو کا جو دیوالیہ نکلا تھا نکالا ہی ڈار صاحب نے تھا, بیڑا غرق کی اکانومی کا ڈار صاحب نے کیا تھا. تو ان کو نیا بندہ لے کے آنا چاہیے. آن اے لائٹر نوٹ, بلال بھائی ہے,
इसको स्टेट मिनिस्टर जरूर होना चाहिए, लेकिन मेरा मुफ्त मशवरा है इसके लिए कि अगर स्टेट मिनिस्टर बने तो फाइनेंस और इतलात और नशरियात से हटके कोई और वजारत ले ले, वहां पे इनको बड़ी पिटाई होनी है। शैला साहबा, मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो रहे थे तो वहां पे जो आटे के थैले आए थे उन पे लाल और हरा हाथ यूं था, तो कम कोई नहीं है। कम कोई लाल और हरा हाथ से क्या मतलब? हाथ दिखाया था, नहीं जी नहीं। अच्छा, आप क्या चाहती हैं, क्या होता? काली पट्टी भी आ जाती अगर बीच में तो ठीक आप होता? नहीं, अगर आप दूसरों को नाम रख रहे हैं तो पहले अपने भी क़िबला दुरुस्त करें। अच्छा, मैंने खैर ये नहीं, उन्होंने वो तो सवाल अफसर ने उठाया, बात की तो है, मैंने मैंने सवाल नहीं की, उठाया वो था। नहीं, जो भी है, इन्होंने भी कहा कि 30 बिलियन का पैकेज है, तो मैंने कहा कि वो पता नहीं कितने बिलियन का था, जब लाल और हरे हाथ दोनों तरफ दिखा के 30 बिलियन का पैकेज है जो कंपैरेटिव जैन साहब, अब एक बात कहते चले कि गिलगित अब मैं बल्तिस्तान आपसे ये आया। सवाल पूछती कि आप हुकूमती अपोजिशन बेंचेस से काबीना, खजाना के मामलात और इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इधर अकबर एस बाबर साहब ने तो ये भी कह दिया कि इनकी मेंबरशिप खत्म कराएंगे सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो बने। या आप अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं या इनकी कैबिनेट पे भी नजर रखे बैठे हैं कि किसको अकबर एस बाबर साहब के ऊपर मैं आपको क्या बात कर सकता हूँ, वो मतलब मैं पता नहीं किस बात के सताए में है और उनको वैर निकल ही नहीं रहा, बट ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स, उसके लिए कोर्ट्स हाजिर हैं। हम बिल्कुल मैंने आपको शुरू में इब्तिदा में बात की थी कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्रेडिबल, एक कॉम्पिटेंट और एक प्रोफेशनल ऑपोजिशन के रूप में देखेंगे। मैं जाती तौर पे पिछली दफा 4.5 साल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा हूँ फाइनेंस का, और मैंने बजट सेशन में बड़े जुमले सुने, तो अब तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहा है थोड़ा सा बात करने का। इंशाल्लाह बजट सेशन में आप देखेंगे कि हमारे जो जितने भी मेंबर्स हैं, हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे, हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे। और इस्लाही जो तनकीद होती है उसकी पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन कुरैशी साहब, बिलाल अज़हर क्यारी साहब, शैला रज़ा साहिबा, आप तीनों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। अब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा हमारी डिबेट्स का कि किस किस्म की कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब तश्कील देते हैं। मुल्की मसाइल को मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर हम एक्सपर्ट्स बुलाएंगे और तफसीली तौर पर प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।